أباه عفوك إني للنور مدت يداي. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم إياك والحسد. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر سننے والی عزیز مائیں اور بہنیں، اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 18ویں پارے کے چوتھے رکوع کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ مختصر وقت میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک، جو اس وقت کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس پر ہم تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بہت توجہ کے ساتھ. عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئے، اس کا جنازہ اٹھے تو ایمان کی حالت میں اٹھے، اور کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہو جائے. یہ ہر بسنے والے دنیا کے کونے کونے میں، غریب سے غریب، مالدار سے مالدار، مرد ہو عورت ہو، پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ یہ جو دنیا میں نیکی کر رہا ہے، جس سے جو کچھ ہو رہا ہے، دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ، جو کچھ اس سے ہو رہا ہے، کوئی 2 نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 3 نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر سے، کوئی دعوت کی محنت سے، کوئی صدقہ خیرات کر کے، کوئی غریب کی مدد کر کے، جس سے جو کچھ نیکی کا کام ہو رہا ہے، اس کے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا خدا راضی ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نیکی والا پلڑا جھک جائے اور میرا فیصلہ جنت کا ہو جائے. اور اسی لیے آج جمعہ کی نماز پڑھنے میں آئے، اللہ کا حکم ہے. ایک بات سمجھاؤں میں، یہ بات میں نے کیوں شروع میں کی. جتنا نیکی کرنا، فرض کام پورا کرنا، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچنا، یعنی پورے اسلام پر عمل کرنا جتنا ضروری ہے،
سمجھنا میری بات ہے. اس سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے، اس سے امپورٹنٹ یہ بات ہے نیکی کرنے سے بھی زیادہ کہ نیکی کر کے اس کو بچایا جائے. بھائی سمجھو میری بات کو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نیکی کر کے اس کو بچایا جائے، کیونکہ بچے گی تو ثواب ملے گا، بچے گی تو جنت میں جائیں گے. حدیث میں ہے کہ نیکی کو بچایا کیسے جائے گا. اب آپ کے دماغ میں ہوگا کہ قاری صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، دن کی محنت ہو رہی ہے، جو بھی میرے سے ہو رہا ہے تو کر تو رہا ہوں، بچانے کا کس طرح بچانے کا، کوئی اس کا مشین ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ہم لوگ یہ جو 2022 کے جس محلے میں، جس بستی میں، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی بنیاد پر نیکی ہونے کے باوجود ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان کے ساتھ، کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب انسان وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نیکی کو وہ گناہ ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. حدیث میں، میری بات نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مختصر وقت میں 2-3 کی طرف اشارہ کروں گا. نمبر 1 وہ ہے، ایک ہے حسد. حسد، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، دنیاوی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، دھندے اور تجارت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے، حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کا ختم ہو جائے کہ اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں اس کو یہ کیوں ملا. یوں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخرت کا نقصان تو الگ ہے، حسد کرنے والا سب سے بڑا دنیا کا نقصان ہے کہ اس کو ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے. اس لیے کہ کسی کو کوئی نعمت آپ کے پاس ہے، مولانا کے پاس، تو میں بھلے کتنی بھی تمنا کروں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اب وہ نعمت اس کی ختم نہیں ہو رہا ہے، میں اندر سے تکلیف میں ہوں. اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، ایاک والحسد، حسد سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نمازیں، تمہارا ذکر، تمہاری عبادتیں، تمہاری خدمتیں، تمہارا سبحان اللہ ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اچھا بتاؤ، یہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، لاکھوں ٹن لکڑیاں جمع کرو، لاکھوں ٹن، اور اس کو جلا دو، 1 گھنٹے کے بعد لکڑا کس کو کہتے ہیں، لکڑے کی حقیقت ختم ہو جائے گی، وہ راکھ بن جائے گا، ایسی جل جائے گی کہ کوئی بتانے والا آپ کو پوچھیں گے بھئی یہاں لکڑا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. کیا مطلب سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری ہے. ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. جگہ جگہ پر اب تو کہنے کو شرم آتی ہے کہ بھائی یہ مسجد ہے. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ الترغیب والترہیب کی روایت میں ہے، میرے آقا محمد رسول، میں تو ڈنکے کی چوٹ بات، جو بات ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ، جو بات ہے جو کرنی چاہیے، جس سے بچنا چاہیے، کہ جب کوئی آدمی مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے چپ ہو جا. پھر بھی وہ بات کرتا ہے تو پھر وہ فرشتہ دوسری مرتبہ کہتا ہے اللہ کے دشمن چپ ہو جا. پھر بھی وہ بات نہیں چھوڑتا تو پھر وہ فرشتہ ایسا کہتا ہے، تجھ پر خدا رسول کی لعنت ہو، چپ ہو جا. 2 چیزیں میں نے بتائی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ایک حسد،
ایک مسجد میں باتیں کرنا، اور بھی بہت ساری ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ایک اور چیز آخری بتاؤں پھر میں اپنے اصل ٹاپک پر آتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن میں فرمایا جب انسان کو، یہ اللہ کے رسول پر قرآن کی آیت اتری ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نفع دینے میں، نقصان دینے میں، اولاد دینے میں، عزت دینے میں، ذلت دینے میں، ہے، اگر کہ یہ دل میں گمان آیا کہ کہیں اور سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کہیں اور سے بھی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. کہ علماء بیٹھے ان کو معلوم ہے لَيَحْبَطَنَّ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا عمرہ، تیرا حج، تیری ذکر، تیری عبادت، تیری خدمت ختم نہیں کرے گا، ضرور بھی ضرور جلا دے گا، ختم ہو جائے گی، مٹا دیں گے اللہ پاک. اور اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی قیامت میں کہ اللہ میں نے تو یہ کریلا نے، نماز میں یہ میں نے وہاں یہ دیا تھا نا، برابر. بھائی میں نے آج کتنی باتیں بتائی؟ حسد، مسجد میں بات، یہ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے اس میں سے 3 پسند کیے چونکہ آج کل ہمیں ان 3 چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اچھا اب میں اصل بات پر آ رہا ہوں کہ ان احادیث کے پڑھنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ آج جمعہ پڑھنے آئے، کوئی سورہ کہف پڑھے گا، کوئی لمبا ذکر کرے گا، کوئی کیا لیکن مان لو اللہ نہ کرے میرے بھائیو بہنوں، جب ہم قیامت میں ہو اور ہمارے حساب کتاب میں کچھ ہوج نہیں تو کہ ہے نہیں تیرے پاس تو کچھ. ارے مثال دی ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے، اللہ اکبر. حضرت نے مثال دی کہ کوئی آدمی چھلنی لے کر، جس برتن کے اندر سوراخ ہو، کانے ہو، ہماری بھاشا میں کانے، اور بارش کا پانی ہو رہا ہے اور وہ چھلنی والا برتن لے کر جاوے تو 1 مہینے تک بارش ہوئے تب بھی اس کا برتن نہیں بھرے گا، اس لیے کہ اس میں تو سوراخ ہے، پانی تو نیچے جا رہا ہے. نیکی کر رہے ہیں اور ہم نے نیکی کر رہے ہیں، حسد بھی چالو ہے، غیبت بھی چالو ہے، مسجد میں باتیں کرنا بھی چالو ہے، یہ بھی چالو ہے. اللہ اکبر میرے ذمہ دار بھائیو، اللہ اکبر. مجھے ایک بات یاد آئی، یوں فرمایا جب رات کو شیطان، بڑا شیطان سب چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو لے کر بیٹھتا ہے نا تو پوچھتا ہے کیا محنت کیا؟ تو کوئی کہتا ہے ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، ایک گھر میں شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا، ایک کے یہاں طلاق ہو گئی، سب کی باتیں سنتا ہے. ایک شیطان وہاں بیٹھا بیٹھا جو ہے خاموش بیٹھا ہے. تو اس کو بڑا شیطان پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں ایک آدمی کے پیچھے بہت محنت کر رہا ہوں کہ وہ ایمان چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، ذکر چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، لیکن میں میری محنت میں کامیاب نہیں ہوں. تو بڑا شیطان چھوٹے شیطان سے پوچھتا ہے کہ وہ تو جس کے پیچھے محنت کرتا ہے اس کا دھندا کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، اس کا کھاتا کس سے ہے؟ کہا کہ ہاں وہ برابر ہے، وہ جس مکان میں رہتا ہے وہ سنیکت مکان ہے، سہیارو گھر ہے، اس میں اس کے بھائی بہن کا حصہ ہے، تجارت میں بھائی بہن کا تھوڑا جھگڑا چل رہا ہے، پیسے کا کچھ مسئلہ ہے حلال حرام کا. بھائی سن رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ چھوٹا شیطان بڑے شیطان کو کہتا ہے کہ نیکی برابر کرتا ہے، میں بہت کوشش بھی کرتا ہوں پر فائدہ نہیں ہے، وہ تو برابر کرتا ہے. تو پھر بڑا شیطان کہتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو اس کو سمجھا رہے مت جائیے. بولے کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو کامیاب ہے، اس کی حرام روزی اس کو جہنم میں لے جائے گی، اس کو کچھ نہیں کہنے کی ضرورت ہے. بھائیو میں نے بات کہاں شروع کی؟ جب مجمع آ رہا ہے تو سمجھو واپس کیا سے شروع کی تھی میں نے؟ نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری، نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا. جگہ جگہ پر بدگمانی، جگہ جگہ پر حسد، مختلف باتیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھا تھا، حضرت نے یوں فرمایا حسد اور بدگمانی یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے میرے بھائیوں. اور حضرت نے اچھی مثال دی اس کتاب میں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے انتقال کا وقت ہوا، آپ حج کر کے جب مدینہ آئے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ میرے سر میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ساری بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تمہارا مشورہ ہو تو میں عائشہ کے ہاں آخری دن میرے گزار دوں۔ ساری بیویوں نے اجازت دے دی۔ اب آخری مہینہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں رہے۔ ہمارے نبی کا انتقال حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوا، ہمارے نبی کا انتقال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ نے انتقال کے کچھ دن پہلے صحابہ کو جمع فرمایا تھا اور فرمایا کہا میرے صحابہ کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، میں نے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اور بلا کر آپ نے کیا فرمایا، دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا جانے کا وقت آ گیا، لیکن ایک کام کرنا، میرے جانے کے بعد مکہ اور مدینہ کے اندر اویس نام کا کوئی آدمی آوے۔ کس کا کیا نام؟ اویس نام کا کوئی آدمی آوے، وہ قرنی ہے، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، اس کے بدن کے پیچھے کچھ نشان ہے، اس کی ہائٹ ایسی ہے، پوری آپ نے پوری حدیث میں ڈیٹیل بیان کر دی، ایسا ہے اس کا چہرہ۔ وہ اگر آوے تو اس سے دعا کروا لینا، وہ بہت نیک آدمی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون؟ تاجدار بتا، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ ارے ابو بکر کو جو خود جنتی تھے، ارے عمر کو وہ جنتی تھے، عثمان وہ جنتی تھے، صحابہ جس کے بارے میں قرآن میں اعلان ہوا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد ایک آدمی آئے گا، میرے بعد۔ وہ صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو ماں کی خدمت کر رہے تھے تو مدینہ نہیں آ سکے۔ حضور کی ڈائریکٹ زیارت تو ہونا نا صحابی کی تعریف کے لیے، حضور کا زمانہ پایا انہوں نے، اور خط بھی لکھا تھا کہ حضور میں مدینہ آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں صحابی بننا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں بیمار ہے۔ تو فرمایا دیکھو تم گھر پر رہو، تمہاری ماں کی خدمت برابر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ دیکھو اسے دعا کرو۔ پھر ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے۔ ایک حج کا موقع تھا، تو بہت سارے الگ الگ کنٹریز سے لوگ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی دیکھو تمہارے اندر کوئی اویس نام کا کوئی آدمی آیا ہے، اویس کا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں۔ بولے وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو مینا کے اندر بکریاں چرا رہا ہے۔ تو کہا کہ مجھے لے چلو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ پہلے زمانے میں اس طرح لوگ حج میں آتے تھے جانوروں لے کر، تو وہ جا کے دیکھا تو وہ تو بکریاں چر رہی تھی اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے اویس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے ہیں۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہے؟ جس کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اور جس گلی سے گزر جاتے شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر کے خلیفہ جو مومن ہے، جنتی ہے، اتنا بڑا آدمی، 10.5 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والے، کہیں بھارت آ جائیں گے اس میں۔ ایک غریب انسان کی دعا لینے کے لیے گئے، خود جنتی تھے، ایک غریب انسان جس کو دیکھا نہیں تھا، خالی آقا نے فرمایا تھا دیکھو اویس آدمی آئے گا، وہ کچھ ایسا کام کرتا ہے، وہ کچھ ایسی نیکی کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، دیکھو عمر اس سے دعا کروا لینا، اسے دعا کروا لینا۔ کون جا رہا ہے؟ کون ہے؟ میرے کو کچھ آ گیا، میں تو چھوٹے آدمی کو ہم بھول جاتے ہیں نا، اللہ کو کون سی بات کسی آدمی کی، کسی بندے کی پسند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا، انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ اویس ہے۔ کہاں کے ہو؟ کہا کہ یمن کا ہوں۔ تمہارا خاندان کون سا؟ بولے قرن۔ کہا کہ پیچھے کا کپڑا کھولو۔ حضور نے وہ نشان پوچھا تو وہ نشان دیکھ لیا، معلوم ہوگا کہ اویس ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مینا کی وادیوں کا دعا کرو میرے لیے۔ کہا کہ ان کو خبر نہیں تھی کہ کون ہے۔ کہا کہ کسی نے بتایا کہ تو خلیفہ ہے، امیر ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ تو فرمایا نہیں، دعا کرو میرے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، تو تم دعا کرو میرے لیے۔ فرمایا نہیں، میں کہتا ہوں میرے لیے ایک بار دعا کر دو۔ تو چونکہ وہ خلیفہ تھے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ عمر کی مغفرت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنے دن وہ مدینہ میں رہے، کون
اویس وہ حج میں آئے تھے. جتنے دن وہ مدینہ میں رہے اور کبھی مکہ مدینہ میں گزرتے تھے, وہ گزرتے تھے خالی, اور حضرت عمر بیٹھے تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تھے, خالی گزرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں, یہ وہ آدمی ہیں جس کی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان سے دعا کروا لینا. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے, جاؤ پیچھے. حضرت مولانا یوسف صاحب نے نیچے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بچوں میں اس لیے سناتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ دیکھو اللہ کے رسول ایک اپنے چھوٹے آدمی کے بارے میں کتنا حسن ظن پھیلا رہے ہیں, کتنی اچھی باتیں پھیلا رہے ہیں. بہت چھوٹے آدمی ہوئے اس تو, لیکن بتا رہے ہیں اور صحابہ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اپنے سے چھوٹے آدمی کے بارے میں برا گمان نہ کرو, برا گمان نہ کرو, دعا کروانا سکھا ہے اللہ پاک. اور پھر حضرت کی بات میں پوری کروں, چونکہ حضرت مولانا یوسف صاحب نے وہ نیچے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی دیکھو ہماری جو دین کی محنت ہے نا, دعوت کی ہماری جو دین کی محنت ہے نا, وہ کیا ہے؟ وہ تو خوبیوں کا لین دین ہے. اللہ اکبر, کیا فرمایا, کیا خوبیوں کا لین دین. بھائی یہاں اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہے, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی وکیل ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی ٹیچر ہوگا, کوئی مول صاحب ہوگا, الگ الگ, کوئی میکینک ہوگا, کوئی ڈرائیور ہوگا, ہے نا الگ الگ. اس طرح اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ جو ہے خصوصیت دی ہے. حدیث میں ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ سارے لوگ اپنے اعتبار سے کان کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ زمین میں سے بعض کنویں ایسے ہیں جس میں سے سونا نکلتا ہے, بعض میں سے تانبا نکلتا ہے, اس کو کان بولتے ہیں. سونے کھان کہتے ہیں نا اپنے, سونا نکلتا ہے. فرمایا ہر انسان اس کے اندر ہر الگ الگ کوئی نہ کوئی اچھی صفت اللہ پاک نے رکھی ہے. لہذا یوں فرمایا حضرت جی نے کہ میری محنت تو خوبیوں کا لے دے رہے. 8 آدمی اللہ کے راستے میں گئے, کوئی دعا کرنے والا ہے, کوئی خدمت کرنے والا ہے, کوئی بیان اچھا کرتا ہے, کوئی کسی کے, کوئی ہر ایک کو اللہ پاک نے الگ الگ صفت دی ہے. اور یوں فرمایا جتنا اپنے ساتھیوں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے محلے میں تم حسن ظن قائم کرو گے, اللہ تعالیٰ اتنی محنت, اتنی تمہاری جو برکتیں دے گا اور عافیت عطا فرمائے گا. اصل بات جو کہنے آیا ہوں میں بھول جاؤں گا, وہ کام کی بات. کیا بات شروع کی تھی؟ نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری ہے. اس لیے کہ حدیث میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد گناہ کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے جو نیکیوں کو ختم کرتی ہے وہ حرام روزی ہے. کیا ہے؟ حرام روزی. آپ کی کمائی, آپ جو کما رہے ہو اس میں جھوٹ تو نہیں, وعدہ خلافی تو نہیں, امانت میں خیانت تو نہیں, کسی بہن کا حصہ تو نہیں, اور جھوٹ بول کے تو نہیں کمایا. اور آج کل کی جو سودی اور بیاجی اسکیم ہے, اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. الگ الگ اسکیم, الگ الگ جو ہو رہا ہے. میرے بھائی ہمارے ایک بہت پہچان والے بات پر بات ہوئی کہ بہت ٹائم کے بعد آپ مجھ سے ملے تو کہا کہ بہت وہ હારું છે કારી સાહેબ, 50,000 રૂપિયા મહિને આવી જાય છે, અમે ડોહા ડોહી ખાઈને હવે આપણે આરામ છે. એટલે હું 50,000 એટલે હું કઈ ધંધો ચાલુ કર્યો નહીં, આપણે બેંકમાં છે એટલે મજા આવી જાય. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا, پھر اپنے جو ہے خطبہ شروع ہو جائے گا نماز کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ بندے اللہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے, وہ بہت نیک ہوں گے, بہت عبادت گزار ہوں گے, اور حدیث میں مثال ہے کہ پہاڑوں کی طرح وہ نیکی لے کر آئیں گے, پہاڑوں کی طرح نیکی لے کر آئیں گے. اور وہ نیکیاں سامنے رکھی ہوگی, اس میں اس کا حج ہوگا, عمرہ ہوگا, اس کی نماز ہے, جتنا جو کچھ کیا ہوگا اس نے لائف میں وہ سب وہاں ہوگا. تو بہت خوش ہو جائیں گے کہ کامیاب, وہ خوش ہو جائیں گے سب. اور یہ کس میں ہے؟ ارے بولو بھائی, حدیث میں بہت ساری نیکیاں ہوگی. اب ترازو قائم کرنے والے اللہ پاک, تو ترازو میں تو کیا ہوگا؟ نیکی نے گناہ دو رکھیں گے اللہ پاک. جس کی نیکی زیادہ تو وہ جنت میں, اور جس کے گناہ زیادہ تو جہنم کا فیصلہ اللہ حفاظت فرمائے. تو بہت ساری نیکیاں ہوگی تو بہت خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا کہ آج تو الحمدللہ کامیابی. ہر ایک انسان, میں ہو تب بھی خوش, تم ہو تم بھی خوش ہو جاؤ گے. ہوگا یہ کہ اچانک اس وقت, ابھی وہ نیکی پلڑے میں رکھی نہیں جائے گی, اچانک ایک ہوا کا طوفان آئے گا قیامت کے میدان میں. حدیث میں
اور وہ اتنا تیز طوفان ہوگا کہ وہ جتنی نیکیاں ہیں نا اڑا کر لے جائے گا. وہ نیکیاں اڑا لے جائے گا, بولو بولو, اڑا کر لے جائے گا. تو بندہ اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ میری نماز, میرا عمرہ, میری ذکر, میری عبادت یہ کہاں ہے؟ فرمایا تیری حرام روزی نے تیری نیکیوں کو جلا دیا. کیا بتاؤں میرے بھائیوں, جب اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرا مزاج کچھ ایسا ہے کہ پھر ڈاکٹر تو اسی کو کہتے ہیں جو دوا نہ دے, بیماری بتائے. اللہ میری بھی حفاظت کرے, آپ کی بھی حفاظت, پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ جھوٹ سے, وعدہ خلافی سے, اللہ میں حلال روزی پاکیزہ. بھائیو آج اس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہماری ماں بہنیں گھروں میں سن رہی ہوگی, ہم جس طرح آج خوش ہیں اس وقت ہماری اصل خوشی ہوگی جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بھر کی عبادت قبول ہو, آپ کو ایمان سے, آپ کا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے, سب سے پہلا کیا کرنا ہے بھائی؟ روزی حلال کریں گے. بولتے تو ہم ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا ہے روزی, تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولنا الگ چیز ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کرے, ایسے اسباب پیدا کرے جس سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ عافیت والی روزی نصیب کرے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیوں خاص طور یہ بھی ہے کہ اب تک جو جس طریقے کی باتیں آ رہی ہے اور مختلف طوروں سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی جو کوششیں سامنے آ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا مسجد کا ماحول, ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا, علماء کے ساتھ ربط, یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. میں بتاتا ہوں, گردشہ جمعہ ایک گاؤں میں جمعہ کی بات تھی, وہاں باہر نکلے, ایک بھائی تھے, ان سے ملاقات ہوئی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کا ایمان تازہ کر دیتی ہے اور اس کو احساس ہو جائے گا کہ ہمارا یہ کہاں ہے. انہوں نے یہ بتایا میرے کو, قاری صاحب مارو چھوکرو છે ને ઈ સ્કૂલમાં જાય હમણાં, તો એના બાજુમાં કોઈ ગેર મુસ્લિમ છોકરો હશે, હિન્દુ છોકરો, તો ઘર આકર उसकी अम्मी को એવું ગયા કે મમ્મી મને લાલ ટીપકું લગાડી દો ને. કે એવું કેવડા તો મારા બાજુમાં છોકરો બે ને બરાબર ટીપકું બહુ સારું લાગે એમ કે બેટા એ આપણાથી નહીં લગાડાય, એ તો હિન્દુ લોકોની ધાર્મિક વિધિ છે, એના પ્રમાણે આપણે નહીં કરે, બરાબર. अब बच्चा है उसको क्या समझ पड़ेगी. तो 2 दिन के बाद उसने वापस हमें होगा फिर लगाड़ी दे. 2-3 दिन हो गए तो बका माने ना कि भाई આપણે तो मुसलमान કહેવાય, બરાબર છે, આપણાથી આવું નહીં થાય. अब बच्चा ही होता है, 7-8 साल की उम्र है उसकी, तो उसने करा क्या क्या, अब तो अलग अलग पेन निकली है ना, तो एक कोई कलरिंग पेन ले आया लाल मार्केट में से और पूरा गोल कर दिया लाल. घेर क्या हूं, तो उसकी खाने के वक्त जब बैठा उसके अब्बा ने पूछा भाई हूं, तो उसकी अम्मी ने एक तरफ ले जाकर कहा कि असल में वो 2-3 दिन से मेरे साथ जिद कर रहा था कि मैंने वो लाल लगाऊ है. मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप समझ रहे हो को किस तरीके से खुफिया, और हमको पता भी नहीं चलेगा, और गैरों की धार्मिक विधियां हमारे बच्चों में धीरे धीरे कहीं से कहां आ रही. माहौल बहुत जरूरी है, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान बहुत जरूरी है. अल्लाह हमारी औलाद की पूरी नस्लों की ईमान इस्लाम की खूब हिफाजत फरमाए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.